اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحومہ سیدہ کنیز عذرا کنیز پنجتنی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے اپنے مرحومین تمام شہداء ملت مراج الزام جو گزر گئے دنیا سے ان سب کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ ایک گزارش ہے ذرا سا آگے بڑھائیں گے تو یہ گیپ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا ایک قدم آگے آ جائیے، اچھا لگے گا، ذرا سی گیپ بیچ میں اچھا نہیں لگ رہا۔ مل کر بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہمارے حصے کی اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے آج۔ کوشش کریں گے ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے متعدد مقامات پہ یہ مفہوم ہے انصار اللہ کا۔ انصار اللہ کیا ہے؟ مثلا اسی آیت کو لیجئے، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت ہے، فلما احس عیسی منہم الکفر۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی، کفر مراد یعنی ان کی دشمنی پر سب جمع ہو گئے، پوری قوم جمع ہو گئی۔ آواز بیٹا اس کی تھوڑا سا بڑھانی، آواز نہیں آ رہی کسی کو، آواز کو تھوڑا ٹھیک کرو، مجھے ہی صحیح نہیں لگ رہی تو صلی علی محمد۔ بات یہ کہ پہلی محرم سے پڑھنے تھوڑا سہارا اس کا مجھے چاہیے ہوتا ہے، آج وہ سہارا اس لیے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے ایک بار صلوات بھی بھیجیے محمد علیہ محمد۔ جمع ہو گئی، کفر پہ آماد ہو گئی، مطلب ہے کہ ان کی دشمنی میں سب اکٹھا ہوئے، قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ ابھی اتنا مشکل کام ہے سیدھے راستے پہ لانا، سیدھے راستے پہ لانا ہے، شرک سے نجات دلانی ہے، برائیوں سے نجات دلانی ہے۔ وہی عیسیٰ جو ان کے لیے اتنے محترم تھے، مسیح تھے کہ مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، مبروس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑ کو معذرات جو کوڑ ہے اس کو پیدائشی کوڑ اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، سارے کام ان کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جناب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جیسی ان کا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، مذہب کے نام پہ جو تم لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ ڈھونگ غلط ہے۔ یہودیوں کا ڈھونگ تھا نا، قبضہ تھا، یہودی ملا کہہ لیجیے، یہودی ملاؤں کا قبضہ تھا، وہ اپنے قبضے میں نہیں لیا ہوا تھا۔ صدقات جمع کرتے تھے مگر بانٹتے نہیں تھے، خود امیر ہوتے چلے جاتے تھے، ان کا وہ کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، یہ پس منظر اس لیے بتا رہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا ہوا۔ یہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ اتنے معجزات لانے والا نبی جو گہوارے میں کلام کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، سب کچھ بتا رہا ہے، اس کے باوجود پوری قوم برداشت نہ کر سکی کہ عیسیٰ اس سسٹم پر اٹیک کرے۔ یاد رکھیے کہ ہر نبی کا ٹکراؤ اس زمانے کے ان دو طبقوں سے کیوں ہوتا تھا، ایک حکمران طبقہ، ایک مذہب کا ٹھیکیدار طبقہ، جس نے مذہب کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہوتا تھا، مذہب کو جکڑا ہوا ہوتا تھا، اور ایک حکمران تھا۔ انہی سے کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ہر نبی آتا تھا منجی بشر بن کے نا، انسانیت کی نجات دلانے کے لیے، انسانیت کو رہائی دلانے کے لیے، ظالموں کے چنگل سے نجات دلانے آتا ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول۔ تو لہذا کیا ہوتا تھا کہ وہ گٹھ جوڑ ہو جاتا تھا،
دربار اور ملاؤں کا گٹھجوڑ ہو جاتا تھا اور وہ جناب ان کے خلاف پھر وہ تصویر بنا لے میری، وہ بنا لے، میں اچھی سی نہیں بنا لے، دو چار اور بنا لے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جب بھی سسٹم پر اٹیک کریں گے کیا ہوگا، وہ سسٹم سارے اکٹھا ہو جائے، چاہے وہ آپس میں دشمن ہو وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے اور اس کے خلاف جو سسٹم پہ اٹیک کرے گا اس کے خلاف جمع ہو جائے گی. جناب عیسیٰ نے کون سی معاذ اللہ ان کے لیے نقصان دہ بات کی؟ کوئی نقصان دہ بات تو نہیں کہہ رہے، نجات، دنیا اور آخرت کی نجات کی باتیں لے کر آئے. دنیا میں بھی ان کو نجات دلا رہے ہیں، آخرت کی نجات کی باتیں، لیکن وہ سب اکٹھا ہو گئے. ان کا نہیں، یہ ہمارے مذہب، ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف. وہ جیسے آج ہوتا ہے، نہیں اکٹھے ہو جاتے سارے کے سارے، وہ جناب اکٹھے ہو گئے سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور قتل کرنے کے لیے دوڑے. ان کو پکڑ کے معاذ اللہ مصلوب کرنے کے لیے، ان کو مصلوب کریں گے، نہیں پھانسی دیں گے، لٹکائیں گے، میخوں سے ٹانگیں ٹھوکیں گے جناب عیسیٰ. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے من انصاری اللہ، یہ اتنی ہزاروں کی آبادی ہے، ہزاروں کا شہر ہے، کم از کم 70,000 سے 1,00,000 تک کی آبادی ہے بیت المقدس کی. اس زمانے کے حساب سے لگا لیجیے آپ کتنی ہوگی. 70,000 کے دہات یہ میرا خیال ہے 4-5 کروڑ تو بن جاتے ہیں ایوریج اگر نکالیں گے. اب ان سے سوال کریں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ حالانکہ دیکھیے سیدھا سا قاعدہ ہے کہ وہ اللہ جس نے گہوارے میں کلام کی طاقت دی، گہوارے میں کلام کیا نا کہ میں نبی ہوں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، اپنی کتاب دے کر بھیجا کہ سب اعلان کریں. وہ اللہ جس نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، وہ اللہ جس نے بیماری کو شفا یاب کرنے کا معجزہ دیا، ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی. تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ سے مدد مانگتے. کس سے مدد مانگتے؟ میں تنقید وغیرہ کرنے نہیں جا رہا ادھر ادھر، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام، واقعہ یاد رکھیے. جناب یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر دی، جو آزاد ہو رہا تھا، جو رہا ہو رہا تھا، اس سے کیا کہا تھا؟ اسے کہا تھا ذرا بادشاہ کے پاس جاؤ کہ میرا بھی ذکر کر دینا، یہی کہا تھا نا. تو قید بڑھ گئی تھی نا کہ ہم سے کیوں نہیں کہا، اس سے کیوں کہا؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیے تضاد آ گیا نا. وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے قانون، اور یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام. جناب یوسف کا بھی بتا دیں گے، زندگی رہی 4 بجے سے بتا دیں گے، اور بھی مواقع جو بالکل الگ بات نظر آئے گی. لیکن ابھی تو یہ سمجھنے کی چیز ہے نا، یہ جناب عیسیٰ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اللہ سے مدد مانگنے اس نے سب کچھ دیا. من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، کتنے حواری؟ تعداد کتنی ان کی؟ 12. مت گھبرائیے، کتنی ہے؟ 12. ہزاروں لوگوں میں سے جناب عیسیٰ کی آواز پہ لبیک کہنے والے کتنے نکلے؟ صرف 12، فقط 12. ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، فیض اٹھایا جناب عیسیٰ سے. جب قربانی دینے کی بات آئی، جب باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی بات آئی، قبول کرتے تھے کہ آپ نبی بھی ہیں، مانتے بھی تھے، لیکن میدان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. کتنے لوگوں نے لبیک کہا؟ 12. یاد رکھیے ہم نے موضوع کا اب آپ کو بتانے جا رہے کیوں، آپ کو اندازہ رہے کہ حق کی نصرت کرنا اتنا آسان نہیں. حق کی نصرت کرنے والوں کو اللہ نے انصار اللہ کا نام دیا ہے. ابھی آیت بھی بتا دیں گے، دوسری آیت بھی بتا دیں، لیکن پہلے سمجھ لیجیے. قال الحواریون، حواریوں نے کیا جواب دیا؟ جناب عیسیٰ نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ حواری جناب عیسیٰ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی. وہ کہہ رہے میری مدد کرو اللہ کے راستے میں، وہ کہہ رہے ہم اللہ کی مدد کریں گے. کیا قرآن نے کوئی معاذ اللہ مذمت کی ان کی؟ نہیں کی نا. انصار اللہ کی، حواریوں کی تعریف کی. بس انصار اللہ سے مراد کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں میدان میں نکلتا ہے، دین کی نصرت کرتا ہے، قرآن اسے انصار اللہ کا درجہ دیتا ہے کہ تم نے جو مدد کی ہے یہ اللہ کی مدد کی ہے. ایک مقام پہ تھوڑی ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ جناب عیسیٰ نے میدان میں
یہ بات رکھیے کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. کیوں؟ ایمان کا اعلان کرنے والے، اظہار کرنے والے ہزاروں تھے، اس وقت بھی تھے جو کہتے تھے آپ عیسیٰ ہیں، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے گہوارے میں کلام کیا، آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ مریض کو شفا دیتے ہیں، سارے مانتے تھے. لیکن کیسے معلوم ہوتا کہ حقیقی مومن کون ہے اور جعلی مومن کون ہے؟ یعنی ایمان لانے کا اعلان کرنا اور ہوتا ہے میدان میں کھڑے ہونا. اس لیے ہر نبی اپنے فالوورز کے سامنے یہ امتحان رکھتا تھا کہیں نہ کہیں، تاکہ اصلی کو نقلی سے الگ کر دیا جائے. اب جب ایسا میدان آیا تو 12 نکل کر کہتے ہیں ہم ڈٹے ہوئے، اطمینان رکھیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ہزاروں کی تعداد میں سے کتنے نکلے؟ 12. کسی نبی کے ساتھ 7، کسی کے ساتھ جناب صالح کے ساتھ تو 5، کسی کے ساتھ 11، کسی کا 14، کسی کا 15، بہت زیادہ کہیں آپ جائیں گے تو 40 نکلے. کس کے ساتھ؟ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں. اس میں مختلف روایتیں 37 کی بھی ہے، 18 کی بھی ہے، 80 کی بھی ہے، لیکن 40 کی سب سے زیادہ کہ 40 افراد سوار، وہ بھی جان بچانے کے لیے سوار ہوئے تھے، لڑنے کے لیے تھوڑی میدان میں آئے تھے نا، وہ الگ کیس ہے. جناب نوح علیہ السلام کا کیس بالکل الگ کیس. تو امتحان میں ڈالتی ہے مشیت، آزمائش میں ڈالتی ہے کہ جب یہ وقت پڑے گا تو معلوم ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ 1400 سال کا پروپیگنڈا، 1400 سال کا جناب تاریخ کو گرد و غبار ڈالا، تاریخ پر گرد و غبار پھینکنا، جھوٹ، فریب، جو الزامات، تہمت، بے وفائی کی تہمت، اس کی تہمت، اس کی تہمت، 1400 سال کا پروپیگنڈا. 12 دن کی جنگ نے سارا دھو کے رکھ دیا. 1400 سال. جی خیر، اس پر تو تفصیلی بات ہوتی رہے گی، آپ سے زندگی رہی تو 5 دن اور بھی مقامات پہ. لیکن ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہوتا ہے ایسا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کیا کرتا ہے 1400 سال. اب سمجھ میں نہیں آ رہا مخالفین کی، وہ سوشل میڈیا پہ لکیر پیٹتے رہے، جو کرتے رہے، لیکن پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ جب آواز دی جائے گی کہ کون ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، تو پھر دیکھو نکلتا کون ہے، پھر دیکھو کہ نکلتے کتنے. تو ایوریج وہی ہو جائے گا نا. آج پوری دنیا کے مقابلے میں جو میدان میں ڈٹے رہے ان کا ایوریج وہی بنے گا بھائی، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حواریوں کا بنتا تھا 12. نہ ان 12 کو پرواہ تھی موت اور زندگی کے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہم ایمان لائیں، آمنا باللہ، کیونکہ ہم نے اعلان کیا اللہ پر ایمان رکھنے کا، اور آپ گواہی دیجیے گا. جناب عیسیٰ سے فرماتے واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اسلام پر تھے، مسلمان تھے. تو ہر نبی کے ساتھ ایک گروہ، چاہے وہ 2 افراد ہو، جناب یونس علیہ السلام کے 2 آدمی تھے بس، یہ انصار اللہ کے مصداق قرار پائیں گے. آج اگر مدد کریں تو آج بھی انصار اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، قیامت تک کے مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ انصار اللہ بن جاؤ. سورہ صف 14ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو انصار اللہ بنو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے گھروں سے نکلو. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، للحواریین، اپنے حواریوں سے. پھر وہ آیت کا وہ حصہ سورہ صف میں آ گیا، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی اس آیت میں بھی سورہ صف میں یہ جملہ تکرار ہو رہا ہے. مومنین سے کہتے ہیں ایسے بن جاؤ جیسے وہ 12 تھے، اس طرح سے ایمان لاؤ. جب تمہارا ایمان کامل ہوگا اس وقت تم ایمان پہ پہنچے. بس کون ہے یہ لوگ؟ طول تاریخ میں انہیں تلاش کیا جائے گا. یہ 5-6 دن میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے لوگوں نے انبیاء کی مدد کی ہے، اور اللہ نے اس کے صلے میں ان کو کیا دیا. اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی مدد کرنے والے. اللہ کی مدد کون کرے گا بھائی؟ لیکن جب تک امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا تو ایسی آزمائشیں رکھ دی جاتی ہیں انسان کے سامنے کہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنے والا ہے یا نہیں. وہ 12 حواریوں میں سے آج کوئی زندہ ہے؟ نہیں ہے نا بھائی، دنیا میں نہیں ہے. 12 حواریوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں. وہ 70,000 زندہ ہیں، وہ بادشاہ زندہ ہے، کسی کو اس کا نام معلوم ہے؟ ان ملاؤں کے نام معلوم ہے جنہوں نے قتل کے فتوے دیے تھے؟ کسی کے معلوم ہے؟ دونوں نہیں رہے نا یہ نہ وہ.
لیکن اللہ نے ان کو عزت دے کے زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ان کو لعنت بنا کے باقی رکھا، ان کو عزت دے کے زندہ رکھا۔ تو قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جو انصار اللہ کی صف میں آ جائے گا میں اسے قرآن میں بھی جگہ دوں گا، تاریخ میں بھی جگہ دوں گا، ہمیشہ کے لیے عزت انہی سے مخصوص کر دوں گا، عزت انہی کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ بے وفائی کی، اب ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب سورج نکلتا ہے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ دلیل دیں کسی کو کہ یہ سورج نکل آیا ہے، کیا نکل آیا نا، آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب خود اپنی دلیل۔ تو یہ تشیع کی 1400 سال کی قربانیوں کا ثمر کسی قوم نے، ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ بشریت میں کسی قوم نے اتنا طویل امتحان دیا ہی نہیں ہے جتنا تشیع نے دیا ہے۔ 300-400 سال سے زیادہ کی تاریخ کسی کی نہیں ہے بھائی، سب کا بستر لپٹ گیا، نہ معلوم کتنے مذہب مکتب آئے دنیا میں، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، کوئی جبر اور تشدد کو برداشت نہیں کر سکا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے سب نے، یا سرنڈر کر دیا یا ختم ہو گئے۔ ایک مکتب جو 14 صدیوں سے ایک دن ایسا نہیں گزرا اس مکتب پر جب اس پر جبر اور تشدد نہ ہوا ہو۔ دنیا میں کسی جگہ کو چھوڑ دیجئے، ایک جگہ کر کے آپ نے آرام کے چند دن دیکھ لیے، تو پوری 14 صدیوں کی تاریخ، ہر دور میں قتل عام، ہر دور میں قتل عام، لیکن کیونکہ اسی جماعت میں سے ہر دور میں قیام کرنے والے کھڑے ہوتے رہے، لہذا اللہ نے اس مکتب کو بھی زندہ رکھا، اس قوم کو بھی زندہ رکھا۔ اللہ ابھی خیر ہم نے بہت سارے جوابات پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے دے دیے، منہ بند کرا دیے، ایک دو کے تو بھاگ بھی گئے، ان کے کالم والم بھی نہیں چھپ رہے، جب ہم نے جواب دیا ان کو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ان کا حساب کتاب، کچھ کو ویسے جواب دے دیا اس میڈیا پہ جو چلتا ہے اپنا، جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا، اس پہ۔ لیکن اس کے بعد وہ مجھے بلاتے ہوئے تو ڈرتے نا، ان کی مصیبت ہوتی ہے، ان کو کہتے بھائی اس کو آدمی کو نہیں بلاؤ، تو میں بہت کم آتا ہوں آپ کو معلوم ہے، لیکن الحمدللہ پروردگار عزت دیتا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ جب بھی ابھی پھر ایک ایسے ہی مسئلہ ہوا، مذاق اڑنا شروع ہو گیا، کیا مارا، کیا جواب دے دیا، کیسا جواب دے دیا بھائی۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں فتح و شکست کا معیار کیا ہے، 2 معیار یاد رکھیے گا، آج دونوں آپ کو بتا کے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کل سے تفصیل میں جائیں گے۔ اصل میں آج پہلی مجلس ہے نا، ذرا سا آپ ہماری مجبوری کو سمجھا کیجیے کہ کتنا سفر کر کے ہم آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہوتے تو میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، مجلس پوری پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پھر کل سے اور تفصیلات میں جائیں گے۔ یا جزاک اللہ بیٹا، خوش رہو، ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے گا۔ آئیے جناب، تو ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک ساتھ ہے بڑے، آج کل معلوم ہے نا کہ میڈیا پہ 6-7 کو بٹھائے، ایک ٹاسک دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے؟ ایک ٹاسک دے کے بٹھایا جاتا ہے، کسی ایک کو بھولے بھالے کو پکڑ لیں گے اور 4-5 اس کے بعد لگ جائیں گے، اور ان کو باقاعدہ میٹر دیا جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ بڑے قابل ہیں، وہ اتنے قابل نہیں، میں جانتا ہوں کہ سب کی قابلیت کو، ان کو باقاعدہ پرنٹ دیا جاتا ہے ایک چند گھنٹے پہلے کہ اس کو دیکھ لے، اچھی طرح رٹ لے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، اور وہ بیٹھ کے آپ سے سامنے ایسی بکواس کر رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے اس سے بڑا کوئی قابل ہی دنیا میں دانشور نہیں ہے، حالانکہ آپ چیک نہیں کرتے، کبھی وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کاغذ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، موبائل پہ وہ جب سمجھ میں نہیں آتا وہاں سے پوچھا ہوتا ہے کیا جواب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے، اور نیچے کاغذ کے، یہ ان کی قابلیت جو ہے نا، یہ معیار ہے، چیک کر لیجیے گا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ غور سے چیک کیجیے گا یہ کرتے کیا ہیں۔ آئیے تو صاحب کہہ رہے صاحب یہ کس بات کا جشن منا رہے، کس بات کی خوشی بنا رہے، اتنے بڑے بڑے آدمی مر گئے، اتنے بڑے بڑے جنرل مر گئے، اتنے بڑے بڑے سائنسدان مر گئے، باتیں اتنی کر رہے ہیں، ہاں بات تو صحیح ہے بھائی تمہاری، اور سامنے جو 4-5 بیٹھے وہ بھی ہاں میں ہاں، یہ تو بڑا نقصان، او ہو اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنے بڑے بڑے سب چلے گئے، اور پھر تائید ہوتی ہے نا، ایک دوسرا تائید، اور پھر وہ جو اینکر، اب میں ان کو کیا کہوں کہ وہ بھی جو ہے نا لگے ہوئے مرچ مسالہ لگا کے لگا رہے ہیں باتیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا تھا وہ کیا بدلہ لیا، وہ تو جناب خالی زمین کے اوپر 13-14 راکٹ مار کے اور خوش ہو رہے ہیں، خالی، ہاں واقعی خالی زمین پہ مارے، ہاں ایسے ہی ہے، لیکن سنو تو صحیح،
ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ وہ خالی زمین پہ جو راکٹ مارے وہاں پہلے کیا تھا؟ اڈا تھا نا، شیطان بزرگ کا اڈا تھا. وہ شیطان بزرگ خود کہتا ہے کہ نہیں تو خالی زمین پہ مارے میں تو پہلے لے گیا تھا. یہی کہا ہے نا، چیک کر لینا، چیک کر لینا. پوری دنیا کی میڈیا نے ایک ہی بیان کیا کو پہلے ہی نکال دیا تھا. پہلے سوال یہ کہ وہاں سے نکالا کیوں؟ سوال یہ خالی کر دیا تھا نا اڈا. ہم تو لے گئے، خود ہی کہہ رہا ہم تو لے گئے تھے، اپنے سپاہی بھی ساتھ. کیوں لے گئے؟ تو تو بڑا ترم خان ہے نا، تو تو بڑا تھنے خان ہے نا، تو وہاں سے ہٹا کیوں؟ یہی تو فتح ہے، میدان چھوڑنے والے میں، میدان میں ڈٹے رہنے والے میں. بھاگا کیوں؟ یا رسول اللہ، میں نے ایک لفظ ہی بتائیے غلط کہا. یہ انہی کا اعلان ہے نا، کچھ نہیں، خالی زمین پہ مارا. ہم تو لے گئے، تو لے کیوں گئے؟ تم تو شیطانی طاقت ہو، تم تو سپر طاقت ہو، تمہارے پاس دنیا کا جدید ترین اثر، تو بیٹھے رہتے نا، لڑتے نا، بھاگے کیوں؟ شکست اس کی ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جو اتنے نقصانات اٹھانے کے بعد بھی میدان میں کھڑا رہے، اس کی شکست نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں کربلائی، سر کٹا دے گا، جھکائے گا نہیں. سمجھ آئی؟ لبیک یا لبیک لبیک. جزاک اللہ. ایک صلوات بھی بھیجیے بلند آواز سے. اب معلوم ہوا سب کی سٹی گم. وہ جو 6 دن 2 دن پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے حملے کے بعد کہتا ہے ختم، نظام ختم کریں گے، حکومت ختم کر دیں گے، سرنڈر کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا. 2 دن، تیسرے دن معاملہ پلٹا، کیونکہ پہلے 2 دن انہوں نے بھی کچرا پھینکا. کیا پھینکا؟ کچرا. بڑے خوش ہو کے کہہ رہے تھے نا 300 آیتیں گرا دی ہم نے، 200 آیتیں گرا دیے. یہی تھا نا. 2 دن بڑے خوش تھے کیونکہ وہ بھی اپنا کچرا پھینک رہے تھے. اور کچرا کیوں پھینک رہے تھے معلوم ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا. وہ جو خمینی ابو شکن کہتا تھا نا کہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آئرن ڈوم مکڑی کا جالا بنا کہ نہیں بنا؟ بنا مکڑی کا جالا. کیوں ٹوٹا؟ کیوں؟ سنو، 2 دن کچرا پھینکا انہوں نے. کیوں پھینکا؟ نیچے سے کہاں سے روکنے آ رہا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کہ کہاں کہاں سے یہ جواب دے رہے ہیں، کدھر کدھر سے چل رہے ہیں. تیسرے دن جب انہوں نے مارنا شروع کیا، جھٹکے لگے. چوتھے دن چیخنا شروع کیا. 5ویں دن ان کی قوم سڑکوں پہ، دونوں قومیں سڑکوں پہ تھی، یاد رکھنا. وہاں بھی یہاں بھی. یہاں غدیر کا جشن منانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہاں چیختے چلاتے نکلے تھے کہ جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، ہمیں بچاؤ. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ پوری دنیا جانتی ہو. 6 دن گھٹنے ٹیک دیے، بچاؤ بچاؤ. اپنے ابا کے پاس پہنچ کے بچا لو، بچا لو. ختم ہو گئی قوم، بالکل ختم ہو گئی. فرق تھا وہاں قوم جس نظام کو تم بدلنے آئے تھے، جس رجیم کو تم بدلنے آئے تھے، وہاں پوری قوم اپنے رہبروں کے پیچھے کھڑی تھی. اور اب تمہیں اپنے لالے پڑے ہوئے کہ تمہاری حکومت بچتی ہے کہ نہیں بچتی. وہاں اس لیے سڑک پر تھے کہ رہبری کو یقین دلایا جائے کہ ہم ساتھ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. آئیے انصار اللہ پہ بات کریں. یاد رکھیے گا اتنے بڑے بڑے لوگ مار دیے ایک ہی دن میں، 1 گھنٹے کے اندر. اتنے سارے جرنل، اتنے سارے سائنسدان. یہی ہے نا بھائی، میں غلط بات نہیں کروں گا. ایسے ہی ہوا ہے نا. سب ہل گئے. یہ کیا ہوا؟ اس ناچیز کو بھی کسی نے لے لیا تھا، اسی لیے کہ اب ذرا ان کو دبائیں، کاٹ لیں. تو میں نے اسے کہا تھا صبر کر لو 24 گھنٹے. میں نے کہا تھوڑا انتظار کریں، 24 گھنٹے بعد دیکھیں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ سب تو رہبری توڑ گئی. میں نے کہا تو پہلی بار نہیں اڑی ہے، پہلی بار تو نہیں ہوا ایسا. ان کا تو صدر وزیر اعظم ایک ساتھ اڑا دیا گیا تھا، یاد ہے نا، محمد رجائی، جواد باہنر. ان کی تو پارلیمنٹ پوری اڑا دی گئی تھی، بہشتی جیسے آدمی. میں نے کہا
تھوڑا صبر کر. لیکن وہ 24 گھنٹے والی بات میری غلط نکل گئی, مگر مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے, کیونکہ میں نے 24 گھنٹے کا کہا تھا, 12 گھنٹے بعد جواب آیا. 12 گھنٹے بعد, صبح انہیں نے شام کو انہیں نے جواب دینا شروع کیا, رات کو 11-12 بجے سے جواب دینا شروع, 12-14 گھنٹے اس نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ میڈیا کنٹرول میں, عالمی میڈیا, سامراجی میڈیا ہے نا, سامراجی میڈیا کنٹرول میں. اب ادھر کی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ وہاں کیا ہوا. وہ تو بھلا 2-4 ملکوں کا, چائنا وائنا کا, رشیا کا, انہوں نے خبریں نکالی کہ بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 منزلہ ہیڈ کوارٹر ان کے تباہ ہو جائے اور بندہ مرے ہی نہیں؟ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کا کون کو جبھی وہ چلایا جنگ بند کرنے کے لیے, جبھی بھاگانا کہ جنگ بند کراؤ. بس سنیے, میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں, وہ کیا, اور ہماری جانیں بہت قیمتی تھی, وہ سب ملا کے بھی ان کے ایک کے برابر نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, بالکل حقیقت. لیکن میرا ایک سوال ہے, قیمتی جانے ہے نا, سب قیمتی, اور ایک سے ایک قیمتی. سائنسدان یہ ایک بات یاد رکھیے, اصول دیا ہے, مشیت کا بھی یہی اصول ہے, انبیاء نے بھی یہی دیا, ائمہ تحریر نے بھی یہی دیا. مثال ایسی دیں گے کہ کوئی جواب کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا. جتنا قیمتی مال بچانا ہوتا ہے نا, اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینا ہوتی ہیں. قیمتی جانے گئی ہیں نا, قیمتی جانے گئی ہیں. اگر قیمتی جانوں کے جانے سے نظام ختم ہو جائے, مقاومت ختم ہو جائے, اور وہ شکست ہو جائے, تو پھر یاد رکھو حسین سے قیمتی جان کسی کی بھی نہیں ہے کائنات میں. ہے کوئی جان؟ تو پھر مانو. اگر پھر کربلا میں کیا ہوا, ختم ہو گیا اسلام, بچ گیا یا مٹ گیا یا بچ گیا, کیا ہوا, بچا نا. یعنی جتنا قیمتی مال ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی ہوتی ہیں, کیونکہ قیمتی مال تھا اسلام, نانا کا دین, اللہ کا دین, لہذا اس کو بچانے کے لیے جتنی بڑی قربانی کی ضرورت تھی حسین نے دی. تاریخ بشریت میں ہے کوئی اتنی بڑی قربانی کی مثال؟ بس یہ یاد رکھو, یہ اصول دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم ختم کر دیں گے, ان کی قیادت ختم ہو گئی. تم ہو کدھر, تمہیں معلوم ہی نہیں. ہماری سرشت کچھ اور ہے, ہماری تینت یعنی ہماری کسی اور مٹی سے تخلیق ہوئی ہے. ہم سرنڈر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں اللہ کے وعدے پہ یقین کروں یا ان کے؟ اس لیے جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں, زندگی میں بھی سب جانتے ہیں الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یقین کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. اور یہ میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے نا, نہ بول سکتا ہوں, ڈر لگتا ہے, زندگی ہے نا, کبھی قدم ڈگمگا بھی سکتا ہے نا انسان کا. لیکن ہمیشہ دعا کرتا ہوں, اکیلا بھی رہ جاؤں گا, کھڑا رہوں گا, مجھے پرواہ نہیں اس بات, کیونکہ جو پڑھا ہے جانتا ہوں نا کیا پڑھا ہے. میں جانتا ہوں نا کہ انبیاء کی تحریکوں کے ساتھ کیا ہوا, لیکن زندہ وہی رہا جس نے نبی کا ساتھ دیا, زندہ وہی رہا جس نے رسولوں کا ساتھ دیا, زندہ وہی رہا جس نے اوصیاء کا ساتھ دیا, اولیاء کا ساتھ دیا. زندہ وہی رہا تاریخ, اور آج بھی وہی تاریخ چل رہی. ایوریج اتنا ہی نکلے گا, مٹھی بھر نکلیں گے اس دجالی نظام سے جو ٹکرا رہے ہیں, مٹھی بھر, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کھڑے ہوئے نا میدان میں بغیر کسی خوف کے. دنیا حیران ہے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. میں نے کہا نا ہماری مٹی کربلائی ہے, ہمیں کربلائی مٹی سے گوند کے بنایا گیا ہے, لہذا پوری دنیا سرنڈر کر سکتی ہے. آج سب کو پتا چل گیا, سب نے سرنڈر کر دیا, سجدہ کر دیا نا دجال کو. لیکن ایک وہ جو ابرہا کہتا تھا نا سپاہیوں کو بھیج کے, دیکھو کوئی ہے, اب حملہ شروع کر رہا ہوں خانہ کعبہ میں, مکے میں. کہا کوئی نہیں, مکہ خالی ہو گیا, مگر ایک. کیا کون؟ وہی جو اپنے اونٹ لینے آیا تھا, ہاشم کا بیٹا کھڑا ہے. تو یقین تھا نا, جس پڑھنے کے لیے واقعات تو نہیں ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے چلے, نہیں, یہ دل و دماغ میں بسا لینے والے واقعات کہ نہیں. اکیلے بھی حق پر ہونا تو کھڑے رہو, یقین ہے نا حق پر ہیں, حق پر تو ڈٹے رہو,
कैसा है, फिर खौफ किस चीज का है? खड़े रहो, जान जाएगी, नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें को बचेगा तो बता दो यार, हमसे पहले वाले चले गए, उस जमाने में होते तो हम होते क्या आज? हम भी फारिग हो चुके होते, फिर फारिग हो जाएंगे। कितना ही बचाए अपने आप को, कितने रास्ते इख्तियार करता है इंसान दुनियावी फायदों के लिए जिंदगी को चंद दिन तुलानी का। अच्छा चलो चंद दिन तुमने अपना तुलानी कर भी लिया, जालिमों का साथ देने के बाद तो और कितने दिन चलोगे? वो खुद नहीं रहे जालिम, तुम कहां से रहोगे? वो जालिम बादशाह हुक्मरान रहे बाकी नहीं। बात होती है इस चीज को समझने की, इस लॉजिक को समझने की। नहीं जाना तो है तो फिर कैसे जाऊं? जाने का अंदाज फिर होना चाहिए ना। कैसे तो जाऊं कि दुनिया याद तो करे कि हाँ था कोई कर्रार का मानने वाला, था कोई मर्द रजुल। कई बार आपके सामने तशरीह कर चुका हूं कि मुज़क्कर होना और है, रजुल होना और है। मुज़क्कर अलग है, रजुल अलग है। जितने भी थे खैबर में सब मुज़क्कर थे कि नहीं थे? सब मुज़क्कर थे। इसीलिए रसूल ने कहा कि कल जिसे भेजूंगा वो कौन होगा? लअतयन्न रायता गदन रजुल अलग चीज। मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनीन मुज़क्कर है, मोमिनीन में कुछ रिजाल हैं। अब समझ में आ गया आसानी से, मतलब कि रजुल होना और है, मुज़क्कर होना। रजुल में वो सारी सिफात होती है मर्दानगी की। इसीलिए बताएगी कि मोमिन है, बहुत है मोमिन, इनमें चंद हैं जो रिजाल हैं, यानी रजुल है, मर्द, तमाम माना के साथ मर्द, दिलेरी, शजात, बहादुरी, इल्म, इन सब के साथ मर्द है। ये अपने वादे को सच्चा करता है। सुबह शाम हम वादे करते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, कि ये जो मोमिन में जो मर्द हैं ये क्या करते हैं? अपने वादे को सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, जो इन पर जो वादा किया है अल्लाह की तरफ से, जो वादा है इन पर, जो अहद पैमान है उसे सच्चा करके दिखाते। बस याद रखिए 72 की तादाद में कभी ताज्जुब ना कीजिए कि फर्जंद रसूल की मदद के लिए सिर्फ 72 क्यों आए। कितनी बड़ी आबादी है ना, कितनी बड़ी आबादी, लाखों 1-1.5 करोड़ की सल्तनत है उस वक्त भाई आलम इस्लाम में। कितने निकले उसमें से? 72। चलो महावरतन 72 कहा जाता है, 150-200 थे, जो पहले भी मिला लो शहीद, जो बाद में तो 150-200, लेकिन उर्फ आम में क्या कहते हैं हम? 72। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 72, सिर्फ नहीं 72, इतने कैसे? मैं जो आपको मिसालें दे रहा हूं, क्यों अल्लाह हुसैन ने फरमाया, हमारे सैयद सालार ने फरमाया कि जैसे मुझे मिले ना मेरे नाना को, ना मेरे बाबा को, ना मेरे भाई को। क्यों फरमाया? यानी जब उन्हें नहीं मिले तो इसका मतलब पीछे भी किसी को नहीं मिले, क्योंकि जहां भी जाओगे जब सख्त वक्त पड़ता है तो किसी के पास 72 की तादाद नहीं थी सिवाय हुसैन के। मैं तमाम जंगों की मिसालें इस्लामी जंगों की भी दे दूंगा, उससे पहले अंबिया के जो है वो भी जिक्र करना है तो वो भी आपको बताते चले जाएंगे पूरे उसके साथ दलाइल के साथ, कि आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं कहीं भी 72 नहीं थे, कहीं भी 72। ओहद में सब लड़ रहे थे, सब बहादुर थे, लेकिन जब सख्त वक्त आया तो जाके पढ़ लीजिए नाम, सबसे ज्यादा से ज्यादा कोई बताएगा तो 9 नाम, कितने, वरना 7, 5 ऐसे। हुनैन में 12,000 का लश्कर अक़ब नशीनी इख्तियार करने पे मजबूर हो गया, बाकी रहने वालों की तादाद 7, 9, 11, वहां भी यही हाल। अब उस वक्त पता चलेगा ना कि कितने हैं, तो ऐसे वक्त में हुसैन के साथ कितने थे? 72। और याद रखिए दूसरी जंगों में, करबला की जंग में बड़ा फर्क है भाई। एक जंग हो रही है, जरूरी थोड़ी कि उसमें शहीद हो जाएगा आदमी, बच भी जाता है, जख्मी भी जाता है, वापस आता है। हर जंग में ऐसे होता है, आज की जंगें हो या कल की जंगें हो, इतनी बड़ी बड़े लश्कर जाते हैं सारे को खत्म थोड़ी हो जाते हैं। मालूम है जंग लड़ने चलो शहीद हो गए तो शहादत मिलेगी, बच गए तो गाजी हो जाएंगे, यकीन कामिल तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो 72 है ना, अब आप समझे फर्क क्या है दूसरों में और इन 72 में। इन 72 को यकीन है,
यकीन है काम ही लेके सुबह थोड़ी बचना है, मगर चेहरों की शादाबी और बढ़ गई, चेहरे गुलनार होते जा रहे थे। कैसे थे अंसार हुसैनी कि हुसैन आखिरी वक्त में एक एक का नाम लेके आवाज देता था। हबीब, ज़ुहैर, 2-3 मकामात पे हुसैन ने आवाज दी है। एक जब अली अकबर का लाशा नहीं उठता था, उठाया था मगर रख दिया था, चला नहीं गया था लाशा उठा के, तो उस वक्त आपने गंज शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरों कहाँ हो? हबीब, ज़ुहैर, इब्ने और सजा, एक एक का नाम लेते थे। नाफे, राफे कहाँ हो? मेरे पोते बाजू अब्बास कहाँ हो? इशाक के एक जब हमला करते थे हुसैन, उस वक्त आवाज देते थे, मेरे शेरों, मैंने तुम सबकी जंग देखी, अब मेरी जंग भी तो देखो। मगर हुसैन हुसैन है, हुसैन हुसैन है। चंद जुमले बस सुन लीजिए, मैंने आपकी रहमतों को आज के लिए तमाम किया। हुसैन हुसैन है। जानते हैं कैसे? जब लाशों की पामाली की नौबत आई थी ना, तो सारे लाशें लोग किसी ना किसी बहाने से हटा के ले गए थे कि नहीं, क्योंकि पहला लाशा हुर के कबीले ने उठाया था ना कि खबरदार हम लड़ लिए हुर से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे कबीले के इतने इस नामवर शख्स को घोड़ों की टापों से पामाल किया जाए। ये हुआ तो हबीब इब्ने मज़ाहिर के बनी असद के लोग आ गए, असदी थे ना, वो नहीं हो गए, वो बच गया। हमारा आदमी कैसे एक एक करके सब लाशें ले गए थे। और सानिया ज़हरा खेमे की ओट से देख रही थी, शायद कुछ इत्मीनान भी हो सानिया ज़हरा को, शायद इत्मीनान हो कि जब सब बचा के ले जा रहे हैं तो ये तो मेरा भाई तो रसूल का नवासा है ना। यकीनन लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि रसूल का नवासा है, हमारे लाशा पामाल नहीं होने। लेकिन हसरत से देखती रही होगी बहन, कोई आगे ना बढ़ा जो आगे बढ़कर कहता कि मेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अज़ादारा ने हुसैन पामालिए लाश हुसैन इतना आसान मसला नहीं था, क्योंकि जब पिसरे साथ ने हुक्म दिया कि लाशें पामाल करो, हुसैन का लाशा पामाल करो, तो कोई आगे नहीं बढ़ता था। बता दूं मैं आपको, कोई आगे नहीं बढ़ता, किसी में हिम्मत नहीं थी कि हुसैन का लाशा पामाल के। मनाकिब में भी ये है, नफसुल मुहम्मद में जरा से एक 2 लफ्ज बदले, लेकिन पूरी रिवायत जब मैं पढ़ रहा हूँ इत्मीनान रखे कि एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ। जब ये असीरों का काफिला कूफे पहुंचा है ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो ये सारे कातिल भी पहुंचे थे ना इनाम के लिए, और एक एक करके अपना कारनामा बताते थे, इनाम लेते जाते थे, कारनामा बताते थे, इनाम ले। इन्हीं में एक मलून है असयद इब्ने मालिक, अलिफ सीन ये दाल, असयद इब्ने मालिक, ये मलून, ये पीछे खड़ा हुआ चीख रहा था, मुझे ज्यादा दे, मुझे ज्यादा दे। इब्ने ज़ियाद की नजर पड़ी मलून की, कि इसको आगे लाओ। कौन है ये? बताया गया असयद इब्ने मालिक। क्यों तुझे ज्यादा क्यों दूं? कामीर, मेरे दामन को जरो जवाहिर से भर दे, सोने चांदी से भर दे, दिरहमो दीनार से भर दे। मैंने वो काम किया करबला में जो कोई करने को तैयार न था। मलून बता तूने किया क्या था? कि जब हुसैन को कत्ल किया जा चुका था, उमर साद ने हुक्म दिया था हुसैन के लाशे को पामाल करो। किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि हुसैन का लाशा पामाल करो। उसने इनाम रखना शुरू किया, कोई आगे नहीं बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा था इनाम की रकम को और बढ़ा, मैं ये काम करूंगा। उमर साद खुश हो गया। उमर साद ने खुश होकर कहा मैं इससे भी ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने 10 साथियों की मदद से, और याद रखिए 10 के नाम मौजूद हैं, ये इतनी मजबूत और मुस्तनद रिवायत है मक्तल की, इतनी मजबूत रिवायत है मक्तल की कि 10 के नाम मौजूद हैं, उन 10 के आदमियों के नाम मौजूद। इन 10 के साथ हमने घोड़ों की नालबंदी की, और सुन अमीर, हमने हुसैन के लाशे पे एक बार घोड़े नहीं दौड़ाए थे, हमने इतनी बार घोड़े दौड़ाए थे कि हुसैन का जिस्म जमीन के साथ ऐसे हो गया था जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान में गंदुम को पीसा जाता। मैं नहीं पढ़ता था
पहले ये जुमला, लेकिन वो ज़ियारत नाहिया जो इमाम ज़माना से मंसूब है, जब उसके जुमले पढ़े तो मुझे यकीन हुआ कि क्या हुआ होगा हुसैन के साथ, जिसमें इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस लाशे पर जो घोड़ों की टापों तले इस तरह पामाल किया गया था, उसके जोड़ जोड़ बंद बंद अलग हो गए थे, वो खाक के साथ यकसा हो गया था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश कर। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार हैं ज़ख्मी हैं बेहक़ बीमार करबला उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो असीर हैं लापता हैं बेहक़ असीरान करबला खैर से उनको घरों को वापस लौटा दे। बारी इलाहा तू जानता है लाखों ज़ायरीन अरबईन पे जो बेचारे जहाज़ हवाई जहाज़ एफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़मीनी रास्तों जाते। माबूद इस इम्तिहान से इस उम्मत को निकाल दे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने जो ऐलान किया है बार इलाहा शिया कौम की लाज रखना और ये रास्ते खुल जाए। किसी इम्तिहान में पढ़ने से पहले दुआ कीजिए परवरदिगार आलम मदद फरमाए। और अगर माबूद तूने हमारे लिए कोई इम्तिहान रखा है तो हमें साबित कदमी भी अता फरमाना। दुआ करें तमाम ज़ायरीन जिनमें अक्सरियत बेचारे गरीब लोगों की होती है जो कई साल तक पैसे जमा करते हैं। माबूद ये आशिकान हुसैन हैं, ये ज़व्वार हुसैन हैं, इनके लिए इन बंद राहों को खोल दे। दुनिया में से जहाँ कहीं से भी ज़ायरीन आना चाहते हैं और परेशानी का शिकार हैं उनके लिए उन तमाम बंद रास्तों को खोल दे। मुराद उज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पर सलामत रहबर मुअज़्ज़म को तूल उम्र अता फरमा। हम इस काबिल नहीं इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे